یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے. اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے, کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے. اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے, ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ, لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے. یہ تھی وجہ, اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گی. سنن نبی داؤد 4131, شیخ البانی بھی نے بھی صحیح کہا, زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. اس میں آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں. سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا, یعنی سنت. مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں, اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا, لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے, قتل کیے گئے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359, اور المستدرک الحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا. شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں. تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں, میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے, حسین علی سے ہے. اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں. اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا, حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا, اللہ نے اسے بجھا دیا. اللہ, یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ اگر آپ واقعی شیعہ نے علی, آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی, جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ, وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں, وہ شیعہ علی ہے ہی نہیں, وہ شیعہ معاویہ ہے. تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا, اللہ نے بجھا دیا. اللہ اکبر. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دو. یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے, غلط بات کو غلط کہنا ہے. میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا. معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا, اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا. سن معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں, تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں, وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ. حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا. تھی سانو حدیث سنا دو جی امام حنیفہ کے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے, ایتھے ویکھو اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو. اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا. حضرت مقدام نے وہیں غریب لوگوں میں اس کے سامنے تقسیم کیا. ان کا مجھے مال کی حاجت نہیں, میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا. یہ تھا بات بھائی. حسن انگارہ کیوں تھا ان کے لیے؟ صلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت, ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے, جس طرح کہ شیخین نے چھوڑا تھا ابو بکر عمر نے. اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے, اپنی اولاد میں نہیں کرو گے, اور مال فہ میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیت کو ملتا ہے قرآن کی روح سے مال غنیمت کا وہ ملتا رہے گا. اسی طریقے سے تم جو ہے وہ میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لعنت نہیں کرو گے, کیونکہ پہلے سے لعنت شروع ہوگی, شام کے گورنر تھے وہیں سے لعنت شروع کی تھی, یہ ختم کرو گے. لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا. الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, 7109 نمبر حدیث. حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ حدیث شروع یوں ہوتی ہے
کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا، یہ بھی یاد رکھیے حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، سنی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا، انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا، میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ خود چننا، جس طرح حضور کی وفات کے بعد ہم نے ابو بکر کو چنا تھا، میں نے نہیں کسی کو بنانا۔ پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا، حضرت حسن نے 40,000 کا لشکر لے کے آئے، صحیح بخاری 7,109، سامنے سے حضرت امیر معاویہ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ معاویہ یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کی ہے، یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دے گا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کریں؟ ان کا صلح کرو حسن کے ساتھ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، صلح آفر کرتے ہیں، اور سورۃ الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو جنگ روک دو۔ حضرت حسن کو بھیجا صلح کے لیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح قبول کر لی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ کیوں؟ کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں، جو یہ کہتے ہیں نا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے، تو آپ لے کر بتائیں، جو ان کے زوم میں ہے وہ بتا دیں، یہ نہ کہ میرے پاس خلافت نہیں تھی تو میں خلافت حوالے کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پر پھر وہ تابعی 7,109 کہ حضور نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا، اس کی وجہ سے، یعنی یہ قربانی دے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے قربانی نہیں دی ہے، حضرت حسن نے، اس کا اس کی وجہ سے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ الحمدللہ حضرت حسن نے فری ہینڈ دیا کہ بھائی آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دعویٰ تھا نا، وہ جس طرح آج کل ہے جی وہ کہتا ہے جی مجھے حکومت دو، کہتا ہے مجھے حکومت دو، یہ لو جی حکومت پڑی آپ کر کے بتاؤ، لگ پتا جائے گا۔ لیکن پھر 20 سال تک، یہ 41 ہجری میں واقعہ ہوا اور حضور کی پریڈکشن پوری ہوئی کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ جو میں نے بیان کیا ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد سے، وہ پورے ہوئے۔ اور ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں، دن کنفرم نہیں لیکن ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی تھی 11 ہجری میں، اور 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی اور 30 سال پورے ہوئے۔ اور امام ابن تیمیہ جیسے شخص جنہوں نے اہل تشیع کے خلاف منہاج السنہ لکھی، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں، 6 مہینے ان کے بھی خلافت راشدہ ہیں، کیونکہ 30 سال ان کے 6 مہینے بنا کر پوری ہوتی ہے وہ شامل کر کے، لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یزید ابن معاویہ یہ دونوں خلیفہ راشد نہیں بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا۔ بھائیو یہ 20 سال تک کسی شرط پر عمل نہیں ہوا، بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں، اور پھر جاتے جاتے وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ تھا توڑا، اور وفات سے 4 سال پہلے خلیفہ کی بیعت، اپنے بیٹے کی بیعت لینی شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا۔ اب مولا حسین میدان میں اترتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے، 20 سال تک کڑتے رہے۔ انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو، مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے، میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لیے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کے سپرد کیا جائے گا، شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح، ابو بکر و عمر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد۔ وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی۔